حضرت معاویہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا تو بہت سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ، بہت سارے تو نہیں، چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ اتنے تھوڑے صحابہ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، جن میں حضرت حسین بھی تھے، حضرت حسن نہیں، حضرت حسن کے بھائی، بولو بھائی، حضرت حسین. جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے، طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا کسی بھی طرح سے، اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے، غلام ہے. غلام کبھی بھی حکومت کا اہل نہیں ہوتا، اور غلام بھی حبشی، کالا کلوٹا، گوروں سے جس کو ویسے ہی تبھی نفرت ہو، بھائی ہم سارے سفید ہیں اور یہ ایک بلیک کہاں سے آ گیا دوسری قوم کا آدمی. انسان دوسری قوم کے آدمی کو قبول نہیں کرتا، قوم بھی دوسری، اور فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے، مگر مسلط ہو گیا، کسی نے بھی مسلط کر دیا. تو آپ نے فرمایا اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے بھائی اسلام کا؟ ایک آدمی نا اہل ہے مگر اس کی مان کے چلو تو مروا دے گا. یہ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے پاس پاور تھی تو مسلط ہوا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب جب اس کے خلاف چلو گے تو اس سے وہ ہٹنے والا نہیں ہے، وہ خون خرابہ کر دے گا، قتل و غارت کرے گا اور فساد پیدا کر دے گا وہ. کیونکہ اگر وہ کمزور ہوتا تو خلیفہ بنتا نہیں. وہ خلیفہ کی، حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. ایک دن ایک صاحب کہنے لگے مسلم لیگ کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا. میں نے کہا آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ مسلط ہو گیا ہے، جس طریقے ہیلی کاپٹر سے آیا ہو یا فرشتے اس کو لائے ہوں. کیونکہ حاکم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. قوت نافذہ اردو کا گاڑا لفظ ہے. قوت نافذہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ کہتا ہو تو کر کے دکھا سکتا ہو، چاہے فوج کے ذریعے، چاہے پولیس کے ذریعے، چاہے کسی بھی طریقے. ایک آدمی کو پوری قوم نے سلیکٹ کر لیا مگر اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے منہ سے الفاظ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، چلتی کسی اور کی ہے، وہ جو کہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے. تو اصل حاکم کون ہے؟ جو کہتا ہے اور کر کے دکھا دیتا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ غلط طریقے سے آیا ہے. اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جب یہ غلط طریقے سے آیا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے ہٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن مسلح بغاوت کرنا، اس کے خلاف بندوق اٹھانا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مخالفت کی اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. کہنے کی حد تک آپ کو مخالفت کی اجازت ہے کہ بھائی یہ جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے یہ بیان ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، ان کی پالیسیاں صحیح، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اخباروں میں کالم نگار اپنی اپنی رائے لکھتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں. لکھنے کی حد تک، بولنے کی حد تک ہے. آپ مسلح دستہ لے کے بغاوت کرنے پر آ جائیں، اس کی شریعت نے اجازت، بول لو بھائی کچھ نہیں ہوتا. یہ قرآن اور سنت سے بات ثابت ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. تو حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بارے میں جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جیسا مرضی ہو، ظالم ہو، عادل ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہے بہرحال یہی. پاور کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں، میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ. کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں، بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا.
روایتیں ہیں مگر کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے. کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد, وہ بھی یزید کا آدمی تھا, بڑا ظالم آدمی تھا وہ. اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر, یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے, بغیر بڑے قتال کے, مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی, جو نالج آپ کو ملی تھی, وہ نالج غلط تھی. اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے, کیونکہ حضرت حسین کا موقف بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 50 سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے, آپ آئیے, آپ آئیے, تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار جو آپ کے چچزاد تھے مسلم بن عقیل, ان کو بھیجا. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا. اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے, کسی کو حال احوال دیکھنے کے لیے بھیجا جائے, اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی, مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل اہل یقیناً یہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں, یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں. ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا, ایک لاشعور میں خوف ہوتا ہے نا, انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے, مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ کر نہ لیں. تو جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے, بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا, جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, کہ آپ یہ کام نہ کریں. بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے, کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں, لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی, اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں, کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے. اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے, حکومت کے خلاف بغاوت. تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو, قتل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے, نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا, لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں. اب ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں, تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چلا, اور اندازہ ہوا, میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں, اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا. عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت, اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو, ان کو مجبور کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے, ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے, وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ, وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے,
وہ شام کو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے, مذاکرات کے لیے تیار